السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دا اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، اس سے پہلے جو پارٹ 2 تھا اس میں ہم نے معاشرے کے اندر جو خرابیاں اور جو خرافاتیں اور جو نئی رسوم ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور بارات کے نام پر، شادی کے نام پر لمبی باراتوں کا نظم، اور اس میں فضول خرچی اور حد سے زیادہ اس میں خرچ کرنا، اور نئی رسوم، تلک، جہیز اور ناچ گانے اور عورتوں کی آمیزش، ان سب پر ہم نے ایک تبصرہ کیا تھا۔ تو آج ہم فضول خرچی اور تقریب نکاح کے اوپر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سامعین، اسلام میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ امت مسلمہ امت وسط ہے، اعتدال اس امت کا زیور اصلی ہے، اور امت محمدیہ کی دونوں جہاں کی کامیابی زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال کی راہ پر گامزن ہونے میں مضمر ہے۔ اسلام خالص دینی کاموں میں بھی اپنے ماننے والوں کو اعتدال کا حکم دیتا ہے، جبکہ اسلام سے پہلے شریعت عیسوی میں حد درجہ وسعت تو شریعت موسوی میں بے حد تنگی تھی۔ اسلام نے حصول مال اور مصارف مال کا ایک معتدل ضابطہ مرتب کیا ہے۔ اس نے حلال طریقے سے دولت حاصل کرنے اور حلال راستے میں خرچ کرنے کو مستحسن، اور اپنی دولت کو بے جا خرچ کرنے کو فضول خرچی قرار دیا ہے، اور فضول خرچی اللہ کو ناپسند ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور قرابت داروں کو اس کا حق مالی و غیر مالی دیتے رہنا، اور محتاج و مسافر کو بھی دیتے رہنا، اور مال کو بے موقع مت اڑانا، کیونکہ بے شک بے موقع اڑانے والے شیطان کے بھائی یعنی ان کے مشابہ ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حرام کام میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو وہ فضول خرچی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من انفق درہما فی حرام فہو مبذر، یعنی جس نے حرام کام میں 1 درہم خرچ کیا تو وہ فضول خرچ ہے۔ جائز امور میں بھی اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے آدم کے اولاد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، البتہ اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ انعام کی ایک آیت ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آوے، اور اس میں جو حق شروع سے واجب ہے وہ اس کے کاٹنے اور توڑنے کے دن مسکینوں کو دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً حد سے گزرنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ نیک کام میں اس قدر خرچ کرنا جس سے انسان تنگ و دست ہو جائے، اور دوسروں سے قرض لینے یا دست سوال پھیلانے کی نوبت آ جائے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال من اقتصد، یعنی جو خرچ میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی جس نے میانہ روی اختیار کی اللہ نے اس کو بے نیاز کر دیا، اور جس نے فضول خرچی کی اللہ نے اس کو محتاج بنا دیا، اور جس نے اللہ کی خاطر خاک ساری اختیار کی اللہ نے اس کو سر بلندی عطا کی، اور جس نے تکبر کیا اس کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔
قرآن میں اللہ کے خاص بندوں کا امتیازی وصف یہ بیان کیا گیا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ فضول خرچی ممنوع تو بخل مذموم ہے۔ بخیل حقوق کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے اور اپنی جائز ضروریات زندگی سے پہلو تہی کرتا ہے، اور نیک کاموں میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اخروی خسارہ و نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح اسراف و فضول خرچی کرنے والا محتاج و مفلس ہو کر حقوق کی ادائیگی سے عاجز اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ قرآن نے اس مسلمہ حقیقت کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اور آپ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لیں اور نہ ہی بالکل کھول دیں کہ آپ تہی دست حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ اسلام میں نکاح کی ترغیب و تاکید اور رہبانیت و تجرد کی زندگی مذموم و ناپسندیدہ ہے۔ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نکاح نام ہے دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا، نہ باراتیوں کی لمبی قطار، نہ تلک و جہیز، نہ عمدہ سے عمدہ کھانے کا نظم، نہ کوئی صرف و خرچہ، نہایت ہی آسان ہے نکاح کی سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، یعنی وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے غیروں سے متاثر ہو کر اس مقدس فریضہ کو مشکل سے مشکل تر بنا لیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے برخلاف رسوم و رواج، فضول خرچی، اسراف اور نمود و نمائش کے نت نئے دروازے کھول لیے گئے، اور تلک جہیز کو نکاح کا لازمی و ضروری حصہ بنا لیا گیا، اور یہ رسم جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلے والی جو قسط ہوگی اور پارٹ جو 4 ہوگا، اس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ پاروتی کا جہیز کیا تھا، دروپدی کا جہیز کیا تھا، اور امت مسلمہ کے اندر اس کا کیا رسوخ رہا، اور کہاں سے امت مسلمہ کے اندر یہ چیزیں داخل ہوتی چلی گئیں۔ تو ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے، ہمارے اس بیان کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے اگر کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا وہ کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ 4 میں۔ جب تک کے لیے کمال الدین رحیم میں کوئی